أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی باندی کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی حکومت ہو اور اسلامی فوج اگر دشمن کے اوپر حملہ کرے اور ان کے مردوں کو پکڑ کر لائے وہ غلام کہلاتے تھے، اور جو عورتوں کو پکڑ کر لاتے تھے وہ باندیاں کہلاتی تھیں. ان باندیوں کو فوجیوں کے بیچ میں تقسیم کیا جاتا تھا. جو اس کا مالک ہوتا تھا، اگر وہ اہل کتاب میں سے ہے یا وہ باندی ایمان والی ہے تو اس کا مالک اس کے ساتھ جو میاں بیوی کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ کر سکتے تھے. وہیں پر مالک کو یہ بھی اختیار ہوتا تھا کہ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرا دے، اس باندی کا کسی مسلمان کے ساتھ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بتلائی کہ تم میں سے جو آدمی آزاد ایمان والی عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ نکاح کرے اس عورت سے جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہے، یعنی ایمان والی باندیاں. اب ظاہری بات ہے کہ جو مالک ہوگا اس کو تو نکاح کی کہاں ضرورت ہے، وہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اور آدمی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن نکاح کر لے گا تو اب یہ نہیں کہ آقا بھی اس کے ساتھ گڑبڑ کر سکتا ہے، نہیں، نکاح ہو گیا، وہ اس کا شوہر ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسی کے کچھ احکام بیان کیے ہیں. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ باندی کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں. 2 شرطیں تو نکاح کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے، اور 1 شرط جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے جس عورت سے اس میں ہونی چاہیے. مرد میں 1 شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مہر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی آزاد عورت کو ادا کر سکتا ہے. 1 شرط یہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس آدمی کو اندیشہ ہو کہ وہ زیادہ شہوت کی وجہ سے زنا میں پڑ جائے گا تو کہا کہ ٹھیک باندی سے نکاح کر لیں. یہ 2 شرطیں مرد میں ہونی چاہیے. اور عورت میں شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ مومنہ ہو، ایمان والی ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایمان والی نہیں ہوگی، اہل کتاب ہوگی تب بھی چلے گی. یہود و نصارہ اہل کتاب جس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں اہل کتاب، اگر وہ ہے باندی تو اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نکاح ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آدمی کے نکاح میں اگر آزاد عورت ہے، بھئی
ایک مرد کو 4 بیوی کی اجازت ہے. اگر اس کے نکاح میں آزاد عورت ہے اور پھر باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی اجازت نہیں ہے. 3 اماموں کے نزدیک اس کی اجازت نہیں. آزاد کے ہوتے ہوئے باندی کو نہیں لا سکتا. ارے بھائی بعد میں جو آئے گی تو پاور اس کا ہوگا, تو پہلے سے آزاد ہوتے ہوئے پھر دوسری کو کیسے لا سکتا ہے؟ کیونکہ احادیث شریفہ میں اس کی ممانعت آئی ہے, اس لیے نہیں کر سکتا. جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ تقریباً سعید بن منصور کی روایت ہے, جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی عورت کے ساتھ اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہو تو پھر وہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. یہ روایت ہے. ان ابن علیہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن سے. حضرت حسن نے ایسے آدمی سے سنا, جس آدمی سے حضرت حسن سے سنا ہے اس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان تستنکح الامۃ علی الحرۃ قال وتنکح الحرۃ علی الامۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا ہے. ہاں باندی ہے اور آزاد لا رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں, وہ کر سکتا ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے تو امام شافعی تو کہتے ہیں کہ تو ضرورت کی وجہ سے, ضرورت ہے کہ آدمی آزاد عورت کا پیسہ خرچ نہیں کر پاتا تو تب باندی سے نکاح کر لیتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضرورت کے لیے مانا ہے. جب ضرورت کی وجہ سے مانا ہے تو قاعدہ ہے کہ جو چیز ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام نکالنا, مطلب یہ ہے کہ مجبوری ہے. مجبوری کی وجہ سے باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے. تو اب جب مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز جائز ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی. ایک آدمی کے پاس کھانا کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, تو اس کو مردار کھانے کی اجازت ہے کہ لیکن کتنا کھانے کی اجازت؟ جان بچا لے, اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں. ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے باندی کے ساتھ تو ایک ہی باندی سے نکاح کر سکتا ہے, دوسری تیسری چوتھی سے نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تو مجبوری کی وجہ سے اجازت ملی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو, 1 2 3 4 تک نکاح کر سکتا ہے. اب وہ چاروں کے 4 باندیاں نکاح کرے, چاروں کے 4 آزاد کرے, یا 2 آزاد ہے اور پھر باندی کو وہ تو نہیں لا سکتا, یا 2 باندیاں پہلے سے نکاح میں اور پھر آزاد کو لا رہا ہے, کوئی بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن مجید کی یہ آیت وہ اوپر جو گزری وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم, تمہارے لیے ان عورتوں کے سوا سب حلال ہے, اور دوسری آیت فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم. اصل میں باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں تکلیف کیا ہے, یہ اصل سوال ہے. یہ ساری کنڈیشن کیوں لگائی جاتی ہے کہ تمہارے پاس یہ نہ ہو تو پھر کر سکتے؟ سمجھیے اس بات کو. شریعت کے اندر بندے کے حق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے. بندے کا حق, جو باندی ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے, کسی کی ملکیت ہوتی ہے. اب اگر باندی کا نکاح کسی کے ساتھ ہو گیا تو اس باندی کو ایک طرف تو آقا کو راضی رکھنا ہے, ایک طرف شوہر کو راضی رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب جو آدمی نکاح اس سے کرے گا وہ تھوڑے نقصان میں رہے گا. کیا نقصان میں رہے گا؟ نقصان میں یہ رہے گا کہ باندی کو تو آقا کی خدمت میں رہنا ہے, تو اس کا مالک ہے, اس کی خدمت میں رہنا ہے. شوہر کو ڈھونڈنا پڑے گا ٹائم کہ آقا کی خدمت سے اس کو کچھ موقع ملے تو پھر شوہر اس سے فائدہ اٹھاوے. شوہر سفر میں جا رہا ہے تو باندی کو جانا پڑے گا. شوہر اس کو بیچنا چاہتا ہے کسی اور کو, بیچ سکتا ہے. ارے باندی آقا اس کو بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باندی کے ساتھ اگر کسی نے نکاح کیا
اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ کس کا ہوگا؟ کس کا؟ آقا کا. آقا کا بچہ تو نہیں کہلائے گا، لیکن کیا کہلائے گا؟ غلام کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ غلام کہلائے گا. تو بھائی آقا تو آزاد ہے، اس کا بچہ غلام. اگر جس شوہر نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، نکاح کیا آدمی نے، تو بچہ پیدا ہو کر بھی وہ غلام، بچہ پیدا ہوا ہے غلام. اور دوسری بات یہ ہے کہ باندی کے اندر شوہر کے لیے اور بھی نقصانات ہیں. وہ یہ ہے کہ باندی کو 2 ہی طلاق کے اندر نکل جائے گی. آزاد عورت کو اگر آدمی طلاق دیتا ہے تو کتنی تک دے سکتا ہے؟ 3 کے بعد تو پھر نکل جائے گی. باندی میں 2 ہوتی ہے، 2 ہوگی کہ ختم ہو جائے گی. اس لیے زیادہ تر رغبت دلائی گئی کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کے مقابلے میں آزاد کے ساتھ نکاح کریں. آگے چل کے مسئلہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے وہ آدمی جو ایمان والی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر قادر نہ ہو، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تمہاری مومن باندیوں میں سے جن کے تم لوگ مالک ہو اس سے نکاح کریں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے اور تم میں سے بعض سے ہو. یہ 2 جملے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے بقول علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ یہ بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں آدمی گھن محسوس نہ کرے، یعنی اس کو برا نہ سمجھے. باندی کو کیونکہ وہ تھوڑا گریڈ کے لحاظ سے نیچے ہے، تو اس کو دین کو ختم کرنے کے لیے واللہ عالم بایمانکم، بھائی دیکھو خاندان کے اوپر مت جاؤ، کسی بڑے شریف زادی اور اس کے اوپر مت جاؤ، کسی مالدار اور غریبی پہ مت جاؤ، ایمان پہ جاؤ. تمہارا ایمان اللہ دیکھتا ہے. اور یہ ہوا ہے میرے بھائیوں، بعض باندیوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ بعض مردوں تک کا نہیں تھا. بعض عورتوں کا ایمان بعض عورتوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. بعض عورتیں عبادت میں مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں. تو اصل چیز تو عبادت اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے اور ایمان ہے. تو اللہ اعلم بایمانکم، یہ لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے باندی کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ بسا اوقات باندی کا ایمان آزاد عورت کے ایمان سے غالب ہوتا ہے، عورت کا ایمان مرد کے ایمان سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ قد اذهب عنکم عیبۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر سے جاہلیت کا جو عیب تھا وہ نکال لیا، اپنے باپ دادا پر جو فخر کرنے کا تھا اس کو ختم کر دیا. انما هو مؤمن تقی وفاجر شقی. یاد رکھو یا تو پرہیزگار مومن ہے یا پھر نالائق بدبخت آدمی ہے، اور کوئی فرق نہیں کر سکتا. سمجھے؟ مالداری اور غریبی سے فرق نہیں آئے گا، بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان سے فرق نہیں آتا. اصل فرق آتا ہے ایمان سے، اور ایمان کا لیول اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. تقوی اور طہارت کو اللہ ہی جانتے ہیں. اور الناس کلہم بنی آدم، حضور نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ آدم کی بیٹے ہیں. وآدم من تراب، اور آدم تو مٹی سے بنے تھے، لہذا سب مٹی سے بنے. علامہ آلوسی نے لکھا کہ اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہمارے دلوں کو ان باندیوں سے مانوس کیا جائے، اور باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے جو نفرت ہے اس نفرت کو ختم کیا جائے. اور یہ بتلایا گیا کہ اصل فخر کی جو چیز ہے وہ ایمان ہے.
خاندانیت نسب حسب نہیں. باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ باندی تو گھومنے والی ہے، اس کا آقا جہاں بھیجے گا اس کو وہاں جانا پڑے گا، کہیں بھی آ جا سکتی ہے اور کیسے بھی رہ سکتے، کوئی بھی کام آقا اس سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے سیکسول بات کے سائڈ پہ رکھو، لیکن گھر کے کچھ بھی کام. اب ظاہری بات ہے کسی کی عورت ایسے ہی گھومتی ہو باہر تو آدمی کو یہ تو محسوس ہوگا نہیں کہ یار یہ بہت غلط کر رہی ہے، بغیر اس کے پردے کے، بغیر حجاب کے نکل رہی ہے، تو آدمی کو تھوڑا فیلنگ ہوتا ہے. تو باندیوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ یہ نکاح ضرورت کی وجہ سے. دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی کلکم اولاد آدم، تم سب آدم کے اولاد ہو، لہذا باندی کے نکاح سے تمہیں آڑ نہیں ہونی چاہیے، ضرورت ہے تو نکاح کر لینا چاہیے باندی کے ساتھ. اور بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ تم لوگ سب کے سب ایمان میں مشترک ہو. ایمان سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے. جب ایمان کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے، برابری ہے ایمان میں، تو پھر دوسری چیز میں توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ بڑے خاندان کی نہیں ہے یا ایسی نہیں ہے ویسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم باندیوں سے نکاح کرو ان کے آقاؤں کی اجازت سے. ہاں دیکھو، حقوق العباد، بندوں کا حق، اپنے جو باندی ہے اس کا جو آقا ہے اس کی اجازت سے نکاح کرو. اس کے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح غلام ہے، اگر کسی کا غلام ہے، وہ غلام نکاح کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس غلام کو بھی اپنے آقا کی اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ آقا کے کام میں رکاوٹ آ سکتی ہے. اگر غلام نکاح کر لے گا تو اس کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، اب ادھر بھی تقاضا ہوگا ادھر بھی تقاضا ہوگا، تو وہ تو آقا نے اس کو خریدا ہے، تو آقا کا پہلے کام کرنا پڑے گا اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہے وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فهو عاہر، جو کوئی بھی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گا تو وہ زانی ہے، وہ زنا کرنے والا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ باندی کو اجازت لینے کی اس لیے ضرورت ہے اس سے نکاح کے لیے کہ وہ آقا کی ملکیت ہے، اور اگر باندی نے نکاح کر لیا تو باندی کے بہت سارے نفع بیکار ہو سکتے ہیں آقا کے کام کے. اسی لیے فقہ کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی باندی نکاح کر لے آقا کی اجازت سے تو پھر جو شوہر ہے وہ اس کو اتنی پابند نہیں کر سکتا، اس کو تو ٹائم نکالنا پڑے گا، چانس لینا پڑے گا کہ آقا کہیں کام کے لیے بھیجے اور راستے میں مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھا لے. باقی مستقل آقا کی خدمت میں اس کو رہنا ضروری ہے. اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو نکاح موقوف ہوگا امام ابو حنیفہ امام مالک کے ہاں. امام شافعی تو فرماتے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، بات ہی خلاص، نکاح ہونے والا ہے ہی نہیں ان کا. خیر، تو آقا کی اجازت ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان باندیوں کو ان کا مہر دستور کے موافق دے دو. اگر باندی کے ساتھ ایک اور مسئلہ میں بتلا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتلایا اوپر آیت کے اندر کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کا خرچہ پورا کرنے پر قادر نہ ہو تو کیا فرمایا، کس سے نکاح کرو، باندی سے. اگر متا کی اجازت شریعت بتاتی کہ متا کرو، ہیں سمجھ رہے بات کو، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کے قادر نہ ہونے پر کا باندی سے نکاح کرو. اگر کچھ اور گنجائش ہوتی کہ بھئی متا تو 2-3 درہم میں بھی ہو سکتا ہے، 2-4 درہم میں بھی ہو سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت اگر ہوتی تو فوراً بیان کرتی، لیکن شریعت نے اس کا بیان نہیں کیا، باندی کے ساتھ نکاح کا بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کیا ہے باندی سے تو اس کا مہر کس کو دے دو، باندی نہیں، مالک تو آقا ہی ہوگا،
وہ تو بات تو آئے گی بعد میں، لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آتوہن، ان باندیوں کو دے دو، حالانکہ باندی خود اپنی مالک نہیں ہے، تو مہر کی مالک کہاں ہوگی؟ وہ تو آقا کو ہی دینا پڑے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باندی کو دینا پڑے گا، اس لیے تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، لیکن تینوں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مہر جائے گا آقا کے ہاتھ میں۔ فآتوہن اجورہن۔ اب قرآن مجید کی آیت کا معنی پھر کیا ہوگا؟ آتوہن اجورہن، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں آتوہن کا مطلب ہے آتو اہلہن، ان باندیوں کے گھر والوں کو دے دو ان کا مہر، یہ اصل مطلب ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس طرح کی ترتیب کیوں بیان کی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ اصل تو باندی کے ہاتھ میں ہی جائے گا، کیونکہ نکاح جو اس نے کیا ہے اس کا استعمال ہونے والا ہے، لہذا اس کے پاس جائے گا۔ اب وہ اپنے اس کے ہاتھ میں سے آقا کے پاس جائے گا، کیونکہ وہ تو خود کسی چیز کے مالک ہے نہیں۔ یہ ہے تفتازانی کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جیسے کہ کوئی غلام ہے، کسی کا غلام ہے اور غلام کو اجازت دے رکھی ہے تو بزنس کر سکتا ہے، کچھ کام کر سکتا ہے۔ اب وہ کام کرنے جاتا ہے، بزنس کرنے جاتا ہے اور کما کے لاتا ہے، تو کما کے لا کے کس کو ملے گا؟ اس کے آقا کے پاس جائے گا۔ بس کہا کہ اسی طرح سے یہاں پر بھی وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق دے دو۔ کیا مطلب دستور کے مطابق؟ یعنی ٹال مٹول مت کرو، باندی کو یہ مت کہو کہ کچھ دن کے بعد دوں گا، نہیں، نکاح ہو گیا دے دو، کیونکہ آقا بھی اس سے مانگے گا، ہو سکتا ہے کہ پٹائی بھی کر دے آقا۔ اور کمی کر کے بھی مت دو، جتنا ہے اتنا اس کو ادا کر دو۔ اور یہ نکاح کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ ان کے ساتھ پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا ہے، پاک دامنی، غیر مصافحات، زنا کے لیے نہیں ہے، پانی ایسے بہانے کے لیے نہیں ہے، ولا متخذات اخدان، اور در پردہ آشنائی کے لیے نہیں۔ مطلب یہ کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ پاک دامنی ہو، پاک دامنی۔ زنا کرتے، دو لفظ استعمال کیے، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، دونوں میں فرق یہ ہے کہ کھلم کھلا زنا بھی کرنے والے نہ ہو اور چپکے چپکے بھی کرنے والے نہ ہو۔ اس زمانے میں عرب میں کیا ہوتا تھا کہ ایک عورت جو کھلم کھلا زنا کرتی تھی اس کو تو برا سمجھتے تھے، لیکن چپکے چپکے کرتی تھی اس کو کوئی برا نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھیے، چپکے چپکے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی فکس ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا، آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر باقاعدہ موجود ہے لیکن اس عورت کا افیئر کسی اور کے سنگے چلتا ہے، اور وہ آتا ہے اور باقاعدہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ غیروں میں آج بھی ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو عرب میں اگر چپکے چپکے کچھ چلتا تھا تو اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور جو ایک آیا دوسرا گیا، ایک آیا دوسرا گیا، لکھا ہے عربی کے اندر، دیکھو میں بتاتا ہوں کہ ان کل من دعاها تبعت، جو کوئی بھی اس کو بلائے اس کے پاس چلی جاوے، وہ کہتے ہیں کھلم کھلا زنا۔ اور ایک ہے در پردہ آشنائی، چپکے چپکے سمبند رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جرم قرار دیا۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اصل میں ان کے نکاح کو یہ پاک دامنی کے لیے جو بتلایا ہے، پاک دامن عورت ہونی چاہیے، زنا کرنے والی وہ باندی جو زنا کر رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یا کسی کے سنگے خاص طور پر کچھ گڑبڑ کر رہی ہے ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے، پاک دامن ہونی چاہیے۔ اگر پاک دامن نہیں ہے تو بعض علماء نے تو منع کر دیا کہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زانیہ کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا باندی ہو، منع کرتے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔
الزانی لا ينکح الا زانیتا او الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکہ والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے، اور زنا کرنے والی عورت نکاح نہیں کرتی مگر زنا کرنے والے مرد سے یا مشرک سے، اور یہ سب اسلام میں حرام کیا گیا. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح ہو، محسنات پاک دامن ہو، غیر مصافحات کھلم کھلا زنا کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان چپ کے زنا کرنے والی نہ ہو. یہ قید لگائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. جب یہ عورتیں نکاح کر لے، یہ باندیاں نکاح کر لے، شوہر والی ہو جاویں، احسن یعنی شادی کر لیں، نکاح کر لیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، خود کر لیں. اور اگر فَإِذَا أُحْسِنَّ جب وہ محسن کا ہو جاوے، ان کا نکاح کر دیا جاوے، پھر اگر وہ کوئی زنا کا کام کرتی ہے باندیاں، تو پھر ان کو اس سزا کا آدھا حصہ ملے گا جو آزاد عورت کو سزا ملتی ہے. باندی نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد پھر زنا کیا تو اس کو آزاد عورت کی آدھی سزا ملے گی. بات سمجھنا، میں نے کہا تھا کہ آزاد عورت کو کتنی طلاق دے سکتے ہیں؟ 3. اور باندی کو کہا سزا میں ایسا آدھا ہے. اگر کسی آزاد عورت نے زنا کیا ہے، سنیے، آزاد چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، آزاد مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہے اور انہوں نے زنا کیا تو سنگسار کیا جائے گا. سنگسار سمجھتے ہیں؟ آزاد مرد ہو یا عورت، اگر وہ زنا کرتے ہیں، شادی شدہ ہے، آزاد ہے، شادی شدہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ زنا کرتے ہیں تو سنسار کیا جائے. سنسار جانتے ہیں؟ موت تو ہے، لیکن ایک طریقہ اس کا یہ تھا کہ کھڈا کھودتے تھے اور اس کو اتنا ڈال دیتے تھے، پھر پتھراؤ کر کے ختم کر دیتے تھے. یہ سزا یہ. اور اگر آزاد مرد ہے یا عورت ہے، شادی شدہ نہیں ہے اور زنا کیا ہے تو 100 کوڑے لگیں گے. ہینٹر 100. ادھر آئیے، باندی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو 50 کوڑے لگیں گے. کتنے؟ 100 نہیں. آزاد عورت کو جو لگتے تھے کوڑے، اس کا آدھا. اگر سنگسار کا آدھا کیا جاتا تو پھر کیسا آدھا ہوتا؟ آدھی موت تو ہوتی نہیں، موت تو پوری ہی ہوتی ہے. اس لیے آیات و روایات کی روشنی میں اگر کوئی عورت جو باندی ہے یا کوئی غلام شادی کے بعد زنا کرتے ہیں تو ان کو 50 کوڑے لگائے جاتے ہیں. یہ چاروں اماموں کا مسئلہ ہے. اور باندی کے بارے میں تو یہیں پہ آیت آ گئی ہے. ابو ثور فرماتے ہیں کہ اگر غلام ہے یا باندی شادی شدہ ہے تو ان لوگوں کو رجم کیا جائے گا، لیکن اس قول کا اتنا اعتبار نہیں کیا گیا. جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ آزاد عورت کو جو سزا ملتی ہے اس کی آدھی سزا باندی کو ملے گی یا غلام کو ملے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجاہد اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باندی ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو
تو اس کو تو کوئی سزا ہی نہیں ہوگی، کوئی کورے وورے نہیں لگیں گے۔ اب ان کی دلیل ہے اور لمبی چوڑی بات ہوئی ہے، لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سزا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جاوے تو اس کو کورے سے حد لگائی جائے، اس کو ملامت نہ کرے۔ اگر دوبارہ کرے تو اس کو دوبارہ کورے لگے، ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جاوے تو چاہیے کہ آقا اس کو بیچ دے، چاہے بال کی رسی کے عوض میں ہی کیوں نہ ہو۔ بال کی رسی جو ہوتی ہے نا، رسی بنتی ہے، کہ اس کے عوض میں ہی بیچ دے اس کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، اس باندی نے زنا کر لیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ آپ کی باندی نے جب زنا کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو سنگسار کر دو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اقیموا علی ارقائکم الحد، اپنے غلاموں کے اوپر حد قائم کرو۔ من احسن منہن ومن لم یحسن، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اس حدیث سے پتہ چلا۔ فإن، حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ، فإن امۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی نے زنا کیا تو مجھے حضور نے حکم دیا ان اجلدہا، میں اس کو کورے لگاؤں۔ میں گیا تو دیکھا کہ ابھی ابھی بچہ اس کا پیدا ہوا ہے، بچہ باندی کا پیدا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو کورے لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ مر جائے گی۔ تو میں نے اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ احسنت، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت اچھا کیا۔ بھائی جان نہیں لینا ہے اس کی۔ اسلام نے کتنا، دیکھو ہر چیز کی حکمت ہے۔ اگر باندی کو اس کے زنا کی وجہ سے سنگسار کر دیا جاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ کس کا نقصان ہوتا؟ آقا کا نقصان ہوتا، اس کا مال ضائع ہو جاتا۔ اللہ کے حکم کو توڑا ہے کا 50 کورے لگاؤ، اور آقا کی ملکیت میں تھی کہا اس کو قتل مت کرو، اس کو سنسار مت کرو۔ یہ ہے اسلام، ہر چیز کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پاک دامن عورتیں ہو، زنا کھلم کھلا زنا کرنے والی اور در پردہ آشنائی کرنے والی نہ ہو۔ اگر یہ عورتیں جب نکاح کر لیویں پھر اگر زنا کا کام کریں تو ان کے اوپر آزاد عورت کی جو سزا ہے اس کا آدھا حصہ ہوگا۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، یہ یعنی یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے زنا کا اندیشہ کرتا ہو۔ عنت کا لفظ جو ہے اصل میں ہڈی کے درست ہو جانے کے بعد پھر ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لفظ استعمال میں آتا ہے ہر پریشانی، ہر مشقت اور بڑے نقصان کے لیے۔ تو زنا کو یہاں پر عنت کہا اس لیے کہ زنا کی وجہ سے نقصان دنیا میں بھی آتا ہے کہ کوڑے لگتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کی بڑی سزا ہوگی، اس لیے زنا کو عنت کہا۔ یہ سزا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ذالکہ کیا جو اشارہ ہے، کہا کہ یہ جو شرعی سزا حد مقرر کی گئی ہے اس کے لیے جو تم میں سے زنا کا اندیشہ کرتا ہو۔ اور ایک معنی، اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے زنا میں پڑنے کا اندیشہ کرتا ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم اگر صبر کر لو یعنی باندیوں سے نکاح کرنے سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے کچھ نقصان بھی ہے جو نکاح کرے گا اس کے لیے،
مولا کا جو حق ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اب شوہر کو نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے جب آدمی آزاد عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ اپنا آدھا حصہ آزاد کر دیتا ہے، اور باندی سے اگر کوئی آزاد آدمی نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا حصہ وہ غلام بنا دیتا ہے۔ نہیں ہے کیا بھائی، آدمی اپنی جب بیوی ہوتی ہے تو آزاد ہو گیا آدھا، جب چاہے گا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کتنے کام عورت اس کا کرے گی۔ لیکن باندی سے نکاح کیا تو اس کو اب انتظار کرنا پڑے گا، آقا کیا فیصلہ کرتا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے کہا یہ حدیث ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ ما تزحف ناکح الامت یعنی زنا الا قلیلا، باندی سے نکاح کرنے والا بہت کم زنا سے نہیں بچ سکتا ہے مگر تھوڑا۔ اور دوسری ایک حدیث ہے کہ نکاح الامت کالمیتۃ والدم ولحم الخنزیر لا یحل الا للمستر، باندی کے ساتھ نکاح کرنا تو ایسا ہے جیسے کہ مردہ اور بہنے والا خون اور خنزیر کا گوشت، کہ وہ مجبور کے لیے ہی حلال ہوتا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے آزاد کے ساتھ نکاح کرنے میں الحرائر صلاح البیت والایماء ہلاک البیت، آزاد عورت سے نکاح کرنا گھر کی درستگی ہے۔ اور جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس آدمی کا گھر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ خود مرد لوگ اپنے روم کے اندر چادر ٹھیک نہیں کرتے ہیں، سامان ایسے غیر مرتب رکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن عورت ہوتی ہے تو وہ سارا سلیقے سے رکھتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب باندھی ہوگی تو وہ بھی کیا کرے گی، وہ بھی تو آقا کی فکر کے اندر کہ آقا کہیں مارے نہیں کچھ بولے نہیں، اس لیے اس کو راضی کرنے کے لیے گھر کا ایسے ہی کر کے جائے گی۔ یہ ہے آزاد کے نکاح کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، روایت ظریف ہے، قرطبی نے لکھی ہے کہ من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن پاک ہو کر طاہر و مطہر ملنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی باندی سے نکاح کو چھوڑنا ہی اچھا ہے، لیکن کوئی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے کہ تمہاری ضرورت تھی اس لیے تو اللہ نے اجازت دی، تو باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہی کام کر رہی ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کی اجازت دی۔ خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔